وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، حرام کمانے کے لیے راستے اس کے لیے آسان ہیں مگر ان راستوں پر وہ نہیں چلتا، اللہ کے لیے ان راستوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ حلال کمائی کمانا اس کے لیے مشکل ہے، پھر بھی اسی مشکل راہوں پر تھوڑا بہت کمائی کر لیتا ہے تو اس کے گھر کے تمام ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرتا ہے۔ قرضوں سے نکلنے کے راستے، بیماریوں سے نکلنے کے راستے، بے برکتی سے نکلنے کے راستے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا راستے ہمارے لیے مہیا فرمائے گا کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے جگہ سے رزق پہنچائے گا جس کا تمہیں وہم و گمان تک نہیں ہوگا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بھی یہی شکایت ہے کہ مال کمائی کا ذریعہ تو ہے مگر برکت نہیں ہے۔ کتنا مال گھر میں آ رہا ہے، دو دو تین تین افراد کمائی کر رہے ہیں مگر گھر میں خوشیاں نہیں ہیں، مگر گھر میں بے برکتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں، توبہ استغفار کریں۔ توبہ استغفار کرنے کا معنی ہم نے یہ لیا ہے کہ صرف اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، منہ پر ہاتھ پھرا لیے آ گئے۔ توبہ استغفار کرنے کا صحیح معنی یہ ہے کہ ہم نے جو زندگی میں گناہ کر چکے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ طلب کریں کہ اے اللہ مجھ سے جو خطائیں ہو گئے ہیں اس کو تو معاف فرما، اور اس کے بعد معافی طلب کرنے کے بعد اللہ سے وعدہ کریں کہ آگے چل کر میں وہ گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یہ توبہ کا مطلب ہے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسلا دار بارش برسا کر تمہارے کھیتوں باغیچوں کو ہرا بھرا کر دے گا، اور اس سے تمہیں ڈھیر سارا نفع پہنچائے گا، اور تمہارے گھروں کے اندر کی بے برکتی کو ختم کرے گا، فقر و فاقہ کو ختم کرے گا، اور تمہیں اولاد سے مالا مال کرے گا۔ دشمن کہیں اور نہیں ہے، ہمارے گھر میں ہے۔ ہم اپنی محنت سے کما کر اپنے دشمن کو پال رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ توبہ استغفار نہیں کرتے، وجہ یہ ہے کہ گناہوں میں ملوث ہیں ہم۔ گناہ چھوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد ایسی عطا کرے گا کہ وہ اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أسره فليصل رحمه. رواہ البخاری. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق ہے. یہ تمام جہانوں کا نگران ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے. وہ جب جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے. اس کے ہر عمل میں، اس کے ہر کام میں خیر ہے. اس کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، نہ کسی کے مشورے کی ضرورت ہے. اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر، جنہیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ نور کی ایک آیت اور بخاری کی ایک مختصر سی حدیث پیش کی گئی ہے. اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میرا عنوان ہے انسانی زندگی پر نیکی کے مثبت اثرات. انسان جب نیکی کرتا ہے تو کیا اسے دنیاوی زندگی میں بھی اثر ہوتا ہے؟ محترم سامعین کرام، ہم میں سے بعض لوگ اس خیال میں ہیں کہ آدمی جب کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے اور اس کے نامی اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے تو اس کا اجر آخرت میں ملے گا، مرنے کے بعد اسے ملے گا. یہاں تک جو ہے رک جاتے ہیں. تو ہم آج کے جمعہ کے خطبے میں یہ بات سنیں گے کہ آدمی اگر نیکی کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد آخرت میں اس کا اجر بڑا چڑھا کر کے اللہ تعالیٰ اسے عنایت فرمائے گا. مگر اس کے ساتھ میں دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا اثر اسے دکھائے گا. 29ویں پارے میں سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کے قول کو ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ نوح میں کیا ذکر کیا ہے وہ سننے سے پہلے ایک مختصر سا چھوٹا سا واقعہ ہے. اس کو سن کر جو ہے ہم قرآن کریم کی آیت کو سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی.
تفسیر احسن البیان کے اندر مولانا صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ ایک واقعہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ حضرت خیز سالی کا زمانہ ہے، بارش کم برس رہی ہے، لہٰذا آپ اللہ سے دعا کریں اور میں کیا کرنا چاہیے بتائیں۔ تو حسن بصری نے کہا کہ جا کر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار سچے دل سے طلب کرو اور پھر اس کے بعد نیک کام کرنا شروع کر دو۔ وہ آدمی چلا گیا۔ پھر دوسرا آدمی آیا اسی محفل میں، دوسرا آدمی آ کر کہنے لگا کہ گھر میں فقر و فاقہ چل رہا ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، پیسہ آ رہا ہے مگر کدھر جا رہا ہے نہیں معلوم، صحیح تینوں وقت کھانا میسر نہیں ہو رہا ہے، فقر و فاقہ گزر رہا ہے، اس کے لیے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جا کر توبہ استغفار کرو اور نیک کام کرنے میں لگ جاؤ۔ پھر ایک تیسرا شخص آ کر کہنے لگا کہ دیکھو ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی ہے، شادی بیاہ ہو چکی ہے مگر بہت دن سال گزرتے جا رہے ہیں مگر اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس تیسرے آدمی کو بھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سب سے پہلے آپ توبہ استغفار طلب کرو، پھر اس کے بعد نیک کام کرنے میں لگ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر میں جو ہے اولاد نصیب کرے گا۔ یہ تین اشخاص ایک ہی محفل میں آئے تھے اور تینوں نے تین مسئلے لے کر اس کا حل پوچھا، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں کا حل ایک ہی بتایا کہ استغفار طلب کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور نیک کام کرنے میں لگ جاؤ۔ تو محفل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت تین افراد الگ الگ آئے اور تینوں کے مسئلے الگ ہیں، پہلے والے نے قحط کی شکایت کی، دوسرے نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، تیسرے نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی، تو آپ نے تینوں کا جواب ایک ہی دیا کہ استغفار طلب کرو اور نیکی میں لگ جاؤ، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس وقت سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو جو بات کہی تھی وہ آیت پڑھ کر سنایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم جو کفر و شرک کا کام کرتے ہو، تم جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہو، تم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار طلب کرو۔ اللہ سے توبہ استغفار طلب کرنا یہ بہت بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ نیکی کا اثر دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ وہ کیا عطا کرے گا؟ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کرنے کی وجہ سے موسلا دار بارش کو برسائے گا، جو تمہارے کھیت و کھلیان کو، باغیچوں کو سیراب کر دے گا۔ وقت پر بارش برسے گی، ضرورت کے مقدار پر بارش برسے گی، ایسا نہیں کہ مقدار ضرورت کی مقدار سے کہیں زیادہ ہو اور کھیت و کھلیان باغیچے خراب ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، موسلا دار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے یقیناً آخرت میں تو آپ کو اجر ملے گا، مگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں میں مدد کرے گا، فقر و فاقہ کو ختم کر دے گا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بھی یہی شکایت ہے کہ مال کمائی کا ذریعہ تو ہے مگر برکت نہیں ہے۔ کتنا مال گھر میں آ رہا ہے، دو دو تین تین افراد کمائی کر رہے ہیں مگر گھر میں خوشیاں نہیں ہیں، مگر گھر میں بے برکتی ہے،
اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں، توبہ استغفار کریں۔ توبہ استغفار کرنے کا معنی ہم نے یہ لیا ہے کہ صرف اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، منہ پر ہاتھ پھرا لیے آ گئے۔ توبہ استغفار کرنے کا صحیح معنی یہ ہے کہ ہم نے جو زندگی میں گناہ کر چکے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ طلب کریں کہ اے اللہ مجھ سے جو خطائیں ہو گئے ہیں اس کو تو معاف فرما، اور اس کے بعد معافی طلب کرنے کے بعد اللہ سے وعدہ کریں کہ آگے چل کر میں وہ گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یہ توبہ کا مطلب ہے۔ ایسی توبہ اللہ کو مطلوب ہے، ایسا نہیں کہ اللہ مجھے معاف کر، جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے پھر وہی گناہ میں، پھر وہی حرام میں اگر مبتلا ہو جائیں تو یہ توبہ اللہ تبارک و تعالی شاید ہی قبول کرے۔ توبہ کرنے والا توبہ کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ اے اللہ میں کسی انسان سے نہیں، تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، میں آگے چل کر نہ شراب کو ہاتھ لگاؤں گا، نہ سود کی طرف توجہ دوں گا، نہ رشوت کی طرف آگے بڑھوں گا، نہ جھوٹ بولوں گا، نہ دھوکہ دوں گا، نہ کسی کی ذلت و رسوائی کروں گا۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ اے اللہ ان کی طرف میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا، تو آپ یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہمارے گھروں کے اندر ایسی برکت عطا کرے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ طلاق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کتنی بہترین آیت ہے یہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، حرام کمانے کے لیے راستے اس کے لیے آسان ہیں مگر ان راستوں پر وہ نہیں چلتا، اللہ کے لیے ان راستوں کو چھوڑ دیتا ہے، حلال کمائی کمانا اس کے لیے مشکل ہے پھر بھی اسی مشکل راہوں پر تھوڑا بہت کمائی کر لیتا ہے تو اس کے گھر کے تمام ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، نکلنے کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ فراہم کرتا ہے، قرضوں سے نکلنے کے راستے، بیماریوں سے نکلنے کے راستے، بے برکتی سے نکلنے کے راستے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا راستے ہمارے لیے مہیا فرمائے گا کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے جگہ سے رزق پہنچائے گا جس کا تمہیں وہم و گمان تک نہیں ہوگا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس ذریعے سے، اس راستے سے اس شخص سے ہمیں فائدہ ملے گا، ہمیں امن ملے گا، ہمیں خوشی ملے گی، ہمیں سہارا ملے گا، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے ذرائع سے تمہیں رزق پہنچائے گا۔ رزق کا مطلب یہ نہیں کہ کھانے پینے کی فراوانی ہوگی، بلکہ رزق کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ زندگی جینے کے لیے جتنے اسباب کی ضرورت ہے وہ تمام کے تمام رزق میں آ جاتے ہیں۔ اسے امن ملے گا، خوشی ملے گی، صحت و عافیت ملے گی، عزت ملے گی۔ اللہ ایسے ایسے راستوں سے، ایسے ایسے جگہوں سے، ایسے ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے زندگی جینے کے لیے جو بہتر اسباب ہیں ان کو مہیا کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسلا دار بارش برسا کر تمہارے کھیتوں باغیچوں کو ہرا بھرا کر دے گا اور اس سے تمہیں ڈھیر سارا نفع پہنچائے گا اور تمہارے گھروں کے اندر کی بے برکتی کو ختم کرے گا، فقر و فاقہ کو ختم کرے گا اور تمہیں اولاد سے مالا مال کرے گا۔ آج ہمارے گھروں میں اولاد ہے یقیناً ہے، مگر افسوس اس بات کی ہے کہ ہماری اولاد بگڑی ہوئی ہے، ہماری اولاد شریر ہے، فتنہ باز ہے۔ ہمیں معلوم ہے، کوئی ہمیں شکایت کرے نہ کرے،
مگر ہماری اولاد کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ شراب نوشی کرنے والے، سڑکوں پر چکر کھاتے ہوئے پھرنے والے اور سڑکوں پر ادھر ادھر پڑ کر جو ہے سو جانے والے، ایسی ہماری اولاد ہے۔ اگر ہم اللہ سے سچی توبہ کریں گے، اگر اللہ سے وعدہ کریں گے نیکی کا، اور نیکی کا کام اگر کریں گے اور گناہ چھوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد ایسی عطا کرے گا کہ وہ اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، ہمارے بڑھاپا میں ہمارا سہارا بنے گی۔ آج ہم نوجوان ہیں، اولاد سے پریشان ہیں، دشمن کہیں اور نہیں ہے، ہمارے گھر میں ہے۔ ہم اپنی محنت سے کما کر اپنے دشمن کو پال رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ توبہ استغفار نہیں کرتے، وجہ یہ ہے کہ گناہوں میں ملوث ہیں ہم، جس کی نحوست اللہ تبارک و تعالی اولاد پر اتارا ہے۔ اگر اللہ سے پہلے بار توبہ استغفار کریں گے سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور پھر اللہ سے وعدہ کریں گے کہ اللہ آگے چل کر جو ہے میں ایسے حرام میں تجھے تیری نافرمانی ثابت آنے والے کام میں نہیں کروں گا، اللہ سے وعدہ کریں گے تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے راستے ہمیں پیہم کر دے گا۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے جو آیت سورہ نور کی آیت نمبر 55 تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان لانے کے بعد نیکی کا عمل کرنے والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے وعدہ کرتا ہے۔ کیا اللہ سے زیادہ اپنے وعدوں میں سچا کوئی ہو سکتا ہے؟ انسان کبھی کبھار وعدہ کر کے جو ہے مکر جاتا ہے اور بہانے بناتا ہے کہ میں تو وعدہ کیا تھا مگر میرے حالات صحیح نہیں ہیں، لہٰذا میں اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتا۔ مگر اللہ جس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ ایک پل میں سمندر کو ریگستان کر سکتا ہے، ریگستان کو سمندر کر سکتا ہے، وہ جب جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے۔ فقیر کو بادشاہ، بادشاہ کو فقیر کر سکتا ہے، عزت دار کو ذلیل اور ذلت رسوائی میں زندگی گزارنے والے کو جو ہے امیر اور بادشاہ اور معزز بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک پل اور ایک کن، ایک ہو جا کہنے کا لفظ کافی ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالی وعدہ کرتا ہے ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے والوں کے لیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تبارک و تعالی اگر تم ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرو گے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زمین کی خلافت عطا فرمائے گا، جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں نے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی تو اللہ نے ان کو زمین کا خلیفہ بنایا، حاکم بنایا، بادشاہ بنایا۔ ہم تو جو ہے فقر و فاقہ کی شکایت کرتے ہیں، اللہ تو وعدہ کرتا ہے کہ تم عمل کر کو تو دیکھو، تمہیں خلافت دی جائے گی، تمہیں حاکم بنا دیا جائے گا، تمہیں بادشاہ خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں خلافت عطا کرے گا، اور دین پر، جس دین پر تم عمل کرنا چاہتے ہو رکاوٹیں آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دین کو تمہارے لیے مستحکم کر دے گا۔ آج اسی دنیا خطے پر بعض مقامات پر اذان روکی جا رہی ہے، مساجد میں عبادت کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، انہیں کوئی نہ کوئی ان کے اوپر الزام لگا کر جو ہے قید و بند کر دیا جاتا ہے۔ مگر صحیح معنوں میں ایمان لا کر، صحیح معنوں میں اخلاص و للہیت کے خاطر اگر ہم نیکی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، دنیا کی خلافت عطا کرے گا، دین پر مستحکم عمل کرنے کے لیے راہیں ہموار کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ آج جو تمہارے دلوں کے اندر خوف ہے، چھایا ہوا ہے ڈر، وہ ڈر ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈر کو امن میں تبدیل کر کے دکھائے گا۔
شرط یہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم صحیح معنوں میں ایمان والے بنو, صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر میدان میں تمہیں کامیابی عطا کرے گا. لا یشرکون بی شیئا, کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اگر تم جان بوجھ کر کے پھر گناہ کرنے لگو گے تو اللہ کہتا ہے کہ یہی اصل گنہگار ہیں. آج دیکھ لیجئے ہمارے زندگیوں میں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اوپر روزے فرض ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کرنے کا مستحق ہوں. یہ سب جانتے پوچھتے پر بھی کیا ہم بے نمازی نہیں ہیں؟ کیا ہم پوری طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم مستحق ہونے کے بعد بھی حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں سوچ کر دیکھو. مستحق ہونے کے بعد بھی اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کا عذاب ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے, اور ہم جھوٹے منہ سے اللہ سے دعا کرتے ہیں, وہ بھی خیال کدھر کہ اللہ مجھے معاف کر, منہ پر ہاتھ پھرا لیے اور نکل گئے, اور کہتے ہیں کہ کتنی مرتبہ اللہ سے دعا کرتا ہوں مگر اللہ قبول نہیں کرتا. ہمارے زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی. آپ دعا کرتے ہوں گے, ہم دعا کرتے ہوں گے, مگر کہاں اللہ سے وعدے کرتے ہیں کہ اللہ آگے چل کر میں گناہوں کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں, اس کا خیال دلوں میں لاؤں گا نہیں. یہ اللہ سے کہاں وعدے کرتے ہیں ہم؟ بخاری کی ایک حدیث ہے, عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پاس ایک شخص آیا, آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ کا دور چل رہا ہے. پھر ایک شخص آیا, آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے بدامن ہو گئے ہیں, پرقطر ہو گئے ہیں, مشکل ہو گئے ہیں, قافلے لوٹے جا رہے ہیں اور لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, مسافروں کو, اور ان کا مال لوٹ مار کر کے لے کر نکل جا رہے ہیں. تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ عدی, اللہ اگر آپ کو لمبی عمر اگر عطا کرے گا تو آپ یقیناً دیکھو گے کہ ہیرا ایک شہر ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہیرا کون سا شہر ہے, کہاں ہے؟ عدی کہتے ہیں کہ میں تو نہیں جانتا. تو کہتے ہیں کہ کوفہ کے قریب تقریباً مکہ سے 15 سے لے کر 1800 کلومیٹر دور ہے. ہیرا سے ایک عورت اونٹ پر سوار ہو کر تنہا وہ سفر کرنے کے لیے نکلے گی حتیٰ کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرے گی اور پھر واپس ہیرا شہر تک پہنچ جائے گی. اسے اللہ کے سوا کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا. عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت 15 سے 1800 کلومیٹر تنے تنہا اونٹ پر سوار ہو کر اتنا لمبا چوڑا سفر طے کرے گی تو قبیلے طے کے بدماش کہاں جائیں گے؟ آج بھی آپ دیکھیے راستوں پر رات کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے نوجوان ایک طرف اپنی روزی روٹی کی تلاش میں ہیں تو دوسری طرف سڑک چھاپ رہے ہیں, راتوں کو گاڑیوں پر پھر رہے ہیں, سائلنسروں کی آواز بدل بدل کر بڑا چڑھا کر کے لوگوں کے نیندیں حرام کرتے ہوئے جو ہے پھرتے ہیں اور صبح میں جاب تلاش کرتے ہیں. تو کیسے ان کی روزی اللہ تبارک و تعالی آسان طریقے سے مہیا کرے گا؟ یہ نوجوانوں کو جو روزی کی تلاش میں ہیں, جاب کے سرچ میں ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں, وہ نیکی کے راستوں پر غامزن ہو جائے, وہ اللہ کی عبادت میں اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعا کریں. تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایسے ایسے جگہوں سے راستے روزی کے کھولے گا کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتے.
اتنی اتنی روزی اللہ تعالیٰ ان کے لیے فراوانی کرے گا کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آگے چل کر ہیرا شہر سے ایک عورت تنہا آئے گی، کعبۃ اللہ کا طواف کرے گی اور چلے جائے گی، سوائے اللہ کے اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی، اے عدی، اللہ اگر آپ کو لمبی عمر کرے گا تو آپ ضرور دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے آپ فتح کرو گے۔ تعجب کرتے ہیں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اللہ کے نبی کسریٰ بن ہرمز کے خزانے؟ کسریٰ ہرمز اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کے پاس اتنی بڑی فوج ہے، اس کے اتنے اتنے خزانے ہیں، ہم کہانیوں قصوں کی طرح ان کے بارے میں سنتے تھے، کیا اس کے خزانے ہم فتح کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم ضرور کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کرو گے اگر صحیح معنوں میں ایمان لے کر آؤ اور صحیح معنوں میں عمل صالح کرو گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عدی، اللہ اگر تمہیں لمبی عمر کرے گا تو آپ یہ بھی دیکھو گے کہ لوگ سونے چاندی کے صدقات زکوٰۃ کو لے کر لوگوں کے سامنے پھریں گے کہ اسے قبول کر لو، مگر کوئی شخص نہیں ہوگا کہ اسے قبول کریں۔ اتنا مال کی فراوانی، اتنی مال کی فراوانی ہوگی۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوں کہ ایک عورت ہیرا سے نکل کر آئی اونٹ پر سوار ہو کر اور حج ادا کر کے طواف کر کے وہ پھر ہیرا کو پورے امن و سلامتی کے ساتھ پہنچی۔ میری زندگی میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوا تھا، بلکہ بڑا تعجب ہوا تھا کہ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے ہم فتح کریں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی کہ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح جو کر رہے تھے اس قافلے میں میں بھی تھا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا کہ کسریٰ بن ہرمز کے تم خزانے فتح کرو گے تو ان فتح کرنے والے لوگوں میں بھی ایک تھا۔ اس کے خزانے جو اس نے جمع کر کر کے سالہ سال سے رکھا تھا، ان خزانوں کو لا کر جو ہے خلیفہ کے حوالے ہم نے کیا تو غریب و غربا میں تقسیم کر دیا۔ پھر آپ اگر مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں لوگ سونے چاندی اشرفیاں دینار و درہم لے کر لوگوں کو گھگاتے تھے کہ میرا یہ فطرہ ہے، میرا یہ زکوٰۃ ہے، میرا یہ صدقہ ہے، قبول کر لو۔ تو لوگ کہتے کہ میرا بھی صدقہ ہے، آپ قبول کر لو۔ قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب تک ہم ایمان والے صحیح معنوں میں رہیں گے، جب تک ہم عمل صالح صحیح نیتوں کے ساتھ کریں گے، تو آپ یقین مانیے کہ یہ جو اللہ کے خزانے ہیں آسمانوں میں، یہ جو اللہ کے خزانے ہیں زمینوں میں، کس کے لیے اللہ تعالیٰ رکھا ہے؟ ہم ایمان والوں کے لیے۔ مگر ہم ثابت کر کے دکھائیں کہ ہم صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں، صحیح معنوں میں عمل صالح کرنے والے ہیں، مگر ہم ثابت نہیں کر سکتے تو وہ خزانے رکے ہوئے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزب امرہ صلی، جب کبھی بھی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوتی تو آپ فوراً مصلی کی طرف متوجہ ہوتے اور نماز ادا کرتے اور اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی وہ مصیبت کو ٹال دیتا تھا۔ آج ہم میں سے کون ہے فرض نمازوں کے بعد سنت پڑھنے کی مہلت، سنت پڑھنے کی فرصت نہیں ہے ہمیں؟ آپ دیکھیے جمعہ کی نماز کے بعد امام سلام پہ آدھی مسجد تقریباً خالی ہو جاتی ہے، کم سے کم 2 رکعت سنت، کم سے کم 2 رکعت نفل جمعہ کے دن فرصت نہیں، باہر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کا راستہ روکے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ افسوس، ایسے لوگوں کی زندگیوں میں کہاں برکت آئے گی، کہاں خیر آئے گی، کہاں مصائب سے نکلنے کے راستے ہموار کرے گا اللہ تعالیٰ؟
مگر اچھی طرح یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے وعدے کر رہا ہے کہ تم صحیح معنوں میں ایمان والے بنو، صحیح معنوں میں عمل صالح نیکی کرو تو اللہ کے خزانے آپ کے لیے بہہ پڑیں گے، اللہ کے خزانے آسمانوں سے برس پڑیں گے، اللہ کے خزانے زمینوں سے ابل پڑیں گے، آپ کے پاس اتنا مال جمع ہوگا کہ سونے چاندی کے شکل میں آپ صدقات ادا کریں گے، آپ اتنے خوش خرم ہوں گے کہ آپ کے گھروں میں اولاد ہوگی، آپ کے باغیچوں میں پھل ہوں گے، آپ کے کھیتوں میں اناج ہوں گے، آپ اطمینان سے دنیاوی زندگی ادا کرو گے اور دنیاوی زندگی گزارو گے، اور آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً اجر جنت کی شکل میں ہمیں عطا کرے گا۔ تو بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو صحیح معنوں سچے دل کے ساتھ توبہ استغفار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھ سے وعدے کر کے وعدے پر کھڑے ہو کر گناہوں سے دور ہونے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مستحقین زکوٰۃ ادا کرنے اور تیرے گھر کا طواف کرنے والوں کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔